بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہے اور آج کا ٹاپک ہمارا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعویذات لکھتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کوئی تعویذ دیتے ہیں تو اس کے وقت تعویذ دیتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرا تعویذ اتنی دیر کے لیے کام کرے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا یعنی زچگی کے بعد یہ تعویذ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ کچھ تعویذات ہوتے ہیں جو انسان کی موت کے بعد ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے عامل بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ میرا جو تعویذ ہے اس کا اثر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے کہ ایک تعویذ جو ہے یہ کتنی دیر تک فائدہ دیتا ہے یا اس کا اثر کب تک قائم رہتا ہے، اور اگر ہم نے کسی کو دیا ہے تو زچگی کے بعد یعنی بچے کی پیدائش کے بعد وہ تعویذ زائل کرنا، اس کو تلف کرنا، دفن کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے، یا اگر کسی شخص کو ہم نے تعویذ پہنایا تھا تو وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ تعویذ کارآمد کیوں نہیں رہتا۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا تعویذ لائف ٹائم ہے، مطلب ہے کہ کبھی ختم نہیں ہوگا، تو وہ لوگ یہ بات کس طرح اور کس وجہ سے کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ بنی ہے، میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے تعویذ لپیٹنا کس طرح چاہیے اس ٹاپک پر۔ تو ایک صاحب ہیں محمد ارشاد، میواتی ہیں اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے سوال کیا۔ وہ فرماتے ہیں مجھے ایک بات بہت پریشان کرتی ہے کہ تعویذ موت زچگی میں کیوں خراب ہوتے ہیں۔ بہت سے عامل کہتے ہیں میرا تعویذ کہیں خراب نہیں ہوتا، اس پر وضاحت مطلوب ہے۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر آج ہم بات کریں گے اور مجھے امید ہے کہ یہ ٹاپک آپ کو بہت فائدہ دے گا، بہت مزیدار ہے۔ ویسے تو ان کا یہ سوال ہے لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہر بندہ جاننا چاہتا ہے، اور تقریباً میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا بھی ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، میں ایک عام طالب علم ہوں روحانیت وقع، تو جو میرا ناقص علم اور میری معلومات ہیں یا میری تحقیق ہے اس کے اوپر انشاءاللہ عرض کروں گا۔ آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے آپ اس کو ضرور پسند کریں گے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب۔ میری خواہش تھی کہ میں اس کی ویڈیو ہی ریکارڈ کرتا، لیکن حالات وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے، تو اس لیے پھر میں نے چاہا کہ چلیں آڈیو ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ اب جو اس کو سنے گا تو بات کو سمجھ جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ جو باتیں ہیں، ان کی کیا وجہ ہے اور اس کی کیا تفصیل ہے، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ تعویذ خراب کیوں ہوتا ہے؟ یعنی سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تعویذ خراب کیوں ہوتا ہے اور کیا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ تو یہ چیز ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے۔ تعویذ خراب ہونے کے ظاہری اسباب کیا ہیں؟ عام طور پر تعویذ کے خراب ہونے کے چند معمولی ظاہری اسباب ہیں اور اس کی وجوہات ہیں، جیسا کہ تعویذ کو پسینہ لگ جانا۔ تعویذ جسم کے ساتھ ہو تو پسینہ کاغذ کو کمزور کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نمی آتی ہے، بارش آتی ہے یا دھوپ کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ جسم کی گرمی کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کاغذ کا معیار جو ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کاغذ خراب ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ ہم جو تعویذ ڈلواتے ہیں، ہم اس کو پیک کراتے ہیں، اس کا جو غلاف ہے، یعنی چاہے ہم نے اس کو چمڑے میں ڈلوایا ہے، ہم نے اس کو چاندی میں ڈلوایا ہے یا کسی اور چیز میں، تو وہ گھس جاتا ہے، وہ خراب ہو جاتا ہے، تو اس طرح وہ تعویذ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ آپ تعویذ سب سے پہلے بہترین کاغذ پہ بنائیں اور اس کے بعد آپ اس کو اچھے سے لپیٹیں، پھر اس کے اوپر آپ کم از کم جو شاپر ہے، مومی کاغذ ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو بہترین کر کے لپیٹ لیں، تاکہ اگر آپ اس کے ساتھ غسل کرتے ہیں یا آپ کو پسینہ آتا ہے یا کہیں گر جاتا ہے تو وہ تعویذ نمی، گرمی، دھوپ، پانی، پسینے سے محفوظ رہے۔ اب اس کے بعد ہے تعویذ خراب ہونا۔ بعض دفعہ یہ مراد لیا جاتا ہے
کہ کچھ تعویذات ہوتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے الفاظ یا ان کی لکیر مٹ جاتی ہے، یا کچھ اسماء یا کچھ اعداد ختم ہو جاتے ہیں، تو کیا اس طرح ہونے سے ان کے اثرات بھی ختم ہو جاتے ہیں؟ تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے۔ عموماً اگر آپ نے تعویذ رکھا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، یا کسی نے آپ کو دیا ہے، اس کے الفاظ اگر مٹ بھی جاتے ہیں یا کچھ ریموو ہو جاتے ہیں تو اس کا اثر اور اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بات اور ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی تعویذ کی روحانیت کو سلب کر لیتا ہے، تو جب کوئی دوسرا کسی تعویذ کی روحانیت کو سلب کرتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ اس کے الفاظ مٹ جاتے ہیں یا اس کے الفاظ مدھم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہر کسی کے ساتھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہوتا ضرور ہے۔ میں نے اس چیز کو خود پہ بھی اپلائی کیا ہے، اور ہم نے بہت ساری ایسی چیزیں میرے علم میں ہیں۔ لیکن عمومی طور پر اگر خود بخود یا کسی وجہ سے کوئی حرف مٹ جاتا ہے تو اس کی تاثیر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ نقش کا جو اثر ہے وہ انسان کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ یعنی جس بندے نے آپ کو تعویذ لکھ کر دیا ہے، اس نے جس نیت سے، جس ارادے سے، جس محبت سے وہ تعویذ لکھا ہے، اس تعویذ میں اثر وہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نقش کی اصل جو روحانیت ہوتی ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو جس نے تعویذ لکھا ہے، جتنی اس کی اپنی روحانیت ہے، روحانی پاور ہے، اتنی ہی اس تعویذ میں ہوگی، اور الفاظ مٹنے سے وہ جو روحانیت ہے وہ نہیں جاتی۔ لہذا اگر تھوڑا سا مٹ جائے یا کوئی خراب ہو جائے تو اس سے تعویذ کے روحانی اثر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور سابق اولیاء کرام صالحین، ان کے زمانے میں جب کاغذ اور یہ چیزیں اتنی معیاری نہیں تھیں، تو وہ جو تعویذات ہیں وہ اکثر عام جو انہیں کاغذ مل جاتا تھا یا چمڑا مل جاتا تھا تو اس کے اوپر وہ لکھتے تھے، لوگوں کو دے دیتے تھے، اور وہ سالہ سال نسل در نسل چلتے تھے، اور ان کے الفاظ مٹ جاتے تھے لیکن ان کی تاثیر باقی رہتی تھی۔ تو اگر نقش صحیح قاعدے، صحیح وقت، صحیح اجازت اور صحیح نیت سے لکھا گیا ہو تو کاغذ کا پرانا ہونا تعویذ کے اثر کو ختم نہیں کرتا۔ اب ایسی کون سی چیز ہے، کون سی ایسی صورت ہے کہ جس کے ساتھ تعویذ کا اثر کم ہو جاتا ہے یا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ تو اس کی دو ہی حالتیں ہیں۔ تو وہ کیا ہے کہ تعویذ مکمل طور پر بھیگ جائے، حروف آپس میں چپک جائیں، یا تمام حروف مٹ جائیں۔ تو یعنی نقش کی ترتیب اور اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو حروف ہیں، اس کے جو اعداد ہیں، وہ بالکل شناخت کے قابل ہی نہ رہیں تو اس کی تاثیر ختم یا اس کی تاثیر کم ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد دوسری صورت یہ ہے کہ ہم نے جس چیز میں تعویذ کو بند کروایا ہوا ہے، لپیٹا ہوا ہے، اس کا جو غلاف ہے وہ پھٹ جائے یا خراب ہو جائے، یا بعض دفعہ بار بار پھٹ جاتا ہے اور ہم اس کو پھر دوبارہ بنواتے ہیں، پھر پھٹ جاتا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تعویذ گرتا ہے، اس کی بے ادبی ہوتی ہے، تو اس بے ادبی کی وجہ سے اس تعویذ کا اثر کم ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا اثر ختم بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ تعویذ کو ادب کے پیش نظر اگر رکھیں گے اور اس کا احترام کریں گے تو آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ اب یہ ایک سوال ہے، عاملین یہ کہتے ہیں کہ میرا تعویذ کبھی خراب نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ بات حقیقت میں تو صرف دعویٰ ہی ہے، کیونکہ ہر تعویذ ختم ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر تعویذ کا ادب، اس کا احترام باقی رہے تو وہ تعویذ ختم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا تعویذ ختم ہو جائے گا، میرا تعویذ ختم نہیں ہوتا، یا میرا تعویذ اتنے عرصے کے لیے کام کرتا ہے، لیکن وہ کام ہی نہیں کرتا، تو ہم اس کی بات کو تو نہیں لیں گے۔ میرے پاس ایک اس طرح کا کیس آیا تھا سائے کا، انہوں نے مجھ سے پہلے کسی اور عامل سے علاج کروایا، انہوں نے ان سے کچھ صدقہ خیرات نکلوایا، ایک اچھی خاصی رقم لی، اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک تعویذ لکھنا ہے اور اس کے لیے مجھے اتنی چیزوں کی ضرورت ہے، اور میرے تعویذ کا اثر 10 سال تک باقی رہے گا۔ اب ان کا مریض تو ٹھیک نہیں ہوا، مجبور ہو کر انہیں واپس کسی اور کے پاس یعنی میرے پاس آنا پڑا۔ اب میرے پاس آیا، میں نے اس کا علاج کیا، اس کو تعویذ وغیرہ دی، اب اس کو کوئی سکون ہوا۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ہمیں جو
آپ سے پہلے ہمارا علاج کر رہا تھا، اس نے ہمیں ایک تعویذ دیا تھا اور اتنا اس نے ہم سے خرچہ بھی کروایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میرا تعویذ 10 سال تک اس کا اثر رہتا ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو تعویذ ہے اس نے تو ایک دن بھی عمل نہیں کیا، 10 دن بھی اس نے آپ کو فائدہ نہیں دیا، تو جو تعویذ یعنی مقصد تو یہ تھا کہ مریض صحت یاب ہوتا، اس کے اوپر جادو کا اثر نہ ہوتا، سایہ تھا تو آسیب کا اثر نہ ہوتا، لیکن وہ مریض تو پھر بھی بیمار ہے، پریشان ہے، اس کو سکون نہیں ہے، تو اب ہم اس عامل کے بعد اس کے دعوے کو کیا کریں گے؟ تو ہم صرف دعوے کو لے کر تو نہیں بیٹھ سکتے، دعویٰ کیا ہے کہ 10 سال تک کام میرا تعویذ کرے گا، لیکن آگے کام وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس چیز کو ہم صرف دعویٰ ہی کہہ سکتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کچھ لوگ صرف دعویٰ کر دیتے ہیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن حقیقت میں وہ بات صحیح نہیں ہوتی۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ تعویذ قدرتی طور پر ہی خراب ہو جاتا ہے، تو اصل معیار دعویٰ نہیں ہے، اصل معیار کسی انسان کی بات نہیں ہے، اصل معیار یہ ہے کہ تعویذ صحیح طرح سے لکھا گیا ہو، دوسرا اس کا یہ ہے کہ شرعی اصول پورے کیے گئے ہوں، اور اس کے بعد تیسرا اصول یہ ہے کہ اس کا حفاظتی غلاف مضبوط ہو۔ تو اب یہ جو تعویذ ہے یہ خراب نہیں ہوگا، آپ نے اس کو صحیح طریقے سے لکھا ہے، شرعی اصول پورے کیے ہیں، حفاظتی غلاف مضبوط ہے، آپ اس کو 50 سال تک 100 سال تک آپ رکھ سکتے ہیں، وہ تعویذ خراب نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بندہ کہتا ہے کہ میرا تعویذ تو کبھی خراب نہیں ہوگا، لیکن آپ اس کو آگ میں جلا دیتے ہیں، وہ پانی میں گر جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، تو پھر اب وہ تعویذ کدھر جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ تو یا تو پھر ویسے ہی وہ نواز دے نا، اگر اتنا عامل کامل ہے تو ویسے ہی نواز دے کہ جا تیرے کمر پہ میرا ہاتھ ہے، تیرے سر پہ میرا ہاتھ ہے، اور میں تمہارے پیچھے ہوں، تمہارے کوئی چیز قریب ہی نہیں آ سکتی، تمہیں تعویذ کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کو خود ہی تعویذ بنا دیا جائے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ لیکن صرف بات کی حد تک یہ دعویٰ ہے، اور حقیقت جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے، کیا تعویذ خراب ہونا کوئی بری نشانی ہے؟ تو نہیں، کوئی بات نہیں، یہ کوئی بھیانک بات نہیں ہے، نہ کوئی یہ منفی علامت ہے، یہ صرف قدرتی عمر ہے، ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، جیسے کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، کتابیں پرانی ہو کر ان کا رنگ بدل جاتا ہے، ان کے ورقے پیلے ہو جاتے ہیں، کاغذ ہے کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو وقت کے ساتھ ساتھ کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح تعویذ بھی ایک کاغذ ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے تو خراب ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، نہ کوئی منفی ہے نہ کوئی پریشانی والی ہے۔ تو تعویذ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں زیادہ دیر تک محفوظ رکھوں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا بہترین جو طریقہ یہ ہے، مضبوط پلاسٹک والا غلاف ہو، پانی اور پسینے سے بچا کر رکھا جائے، جیب میں نوٹوں یا چابیوں کے ساتھ نہ رکھا جائے، بہتر ہے کہ پلاسٹک لیمینیشن نما غلاف استعمال کریں، گردن میں پینڈنٹ اسٹائل کیس بھی اچھا رہتا ہے، تو آپ بہترین طریقے سے آپ اس کو استعمال کریں تو وہ زیادہ دیر تک آپ کا جو ہے وہ چل سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے اثر کا تعلق کس چیز سے ہوتا ہے، یعنی تعویذ میں جو اثر ہے اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اثر ہے کیا چیز، تعویذ میں اثر کیا ہے؟ تو اصل جو تعلق اثر ہے، اثر کا جو تعلق ہے وہ کاغذ سے، غلاف سے، تعویذ سے ہے ہی نہیں، وہ کیا ہے؟ آیات قرآنی کی روحانی تاثیر ہے، یعنی اصل تعویذ تو جو اللہ تعالیٰ کے ہم نے قرآن کی آیت لکھی ہے اس کی روحانی تاثیر ہے، اسماء الحسنہ کا فیض ہے، انسان کی نیت ہے، ہمارا ادب ہے، لکھے جانے والے کی اجازت یا جس طریقے سے اس کو لکھا گیا ہے وہ چیز ہے۔ تعویذ کا مقصد فیض پہنچانا ہے، کاغذ صرف ایک ذریعہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا کہ کاغذ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تعویذ اگر کام کرتے ہوں، تعویذ بندے مار دیتے ہوں، تعویذ بچھڑوں کو ملا دیتے ہوں، تعویذ بیماروں کو ٹھیک کر دیتے ہوں، تو ہر بندے کے پاس وہاں سے جائے 50-200 روپے کی کتاب خرید کر وہ لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دے، تو جو چاہے وہ کرتا رہے، ہر 50 روپے کی کتاب میں
آپ کو ہزاروں تعویذات ایسے مل جائیں گے کہ جو انسان پوری زندگی کرے تو وہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی اور نہیں ہوتی، لیکن اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ آپ یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، یہ کریں تو یہ ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں ہے، اور ہر بندہ چونکہ اس کا اہل نہیں ہوتا۔ اس لیے تعویذ کا مقصد فیض پہنچانا ہے، کاغذ صرف ایک ذریعہ ہے۔ تو جس کے پاس فیض ہے وہ بغیر کاغذ کے بھی فیض دے سکتا ہے، لیکن ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ تعویذ کسی کا منہ بند کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو یقین دلانے کے لیے، کہ بندے کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی اب مجھے بابا جی نے تعویذ دے دی ہے تو اب میرے پاس کوئی شے نہیں آ سکتی، اب مجھے کچھ نہیں ہوتا، تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تعویذ نہیں دیا، وہ کہتے ہیں بابا جی آپ نے تعویذ نہیں دیا تو آرام نہیں آیا۔ تو حالانکہ دعا میں اثر ہوتا ہے، تو ہمیں اصل جو ہے وہ جو یقین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ، یا وہ جو لوگ ہیں جو ہمیں اس چیز کے اوپر روحانیت کا تعلق رکھتے ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، یا عاملین کاملین ہیں، صادقین ہیں، تو ان کو اور ان کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ایک سوال یہ بھی ہے، موت یا زچگی سے تعویذ کا اثر کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ یعنی بعض دفعہ ہم نے کسی کو تعویذ دیا، یعنی کسی حاملہ کو دیا، اور اس کو کوئی مرض تھا، تو ہم نے کہا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو آپ نے اس تعویذ کو اتار کے تلف کر دینا ہے۔ بعض دفعہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس کے تعویذ اتار کے استعمال نہیں کرتے، ان کو ہم دفن کر دیں کہ نہیں جی اب یہ تعویذ جو ہے خراب ہو گئے ہیں۔ تو اس چیز کے اوپر کیا رائے ہے؟ تو یہ مسئلہ بہت سے عاملین اور عوام میں مشہور ہے، لیکن اس کی اصل حقیقت بہت کم لوگ صحیح سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے علمی، روحانی، عملی تینوں پہلوؤں کو واضح کر دیتا ہوں کہ یہ چیز ہے کیا۔ سب سے پہلی جو بات ہے وہ کیا ہے؟ موت یا زچگی سے تعویذ کا اثر نہیں جاتا، یہ تصور عوامی ہے، اثر روحانی اور شرعی بنیاد نہیں ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ہے مرنے سے اپنا اثر نہیں کھوتی، یعنی کوئی بندہ فوت ہو جائے تو کیا قرآن پاک کی آیت کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا۔ اسماء حسنہ کی تاثیر زندگی بھر قائم رہتی ہے، یعنی کہ یہ نہیں کہ آج اللہ کے نام کی یہ برکت ہے تو کل نہیں ہوگی، یہ ہمیشہ رہے گی۔ ایسے ہی دعائیں اور اذکار یہ زمانے اور مکان سے ماوراء ہیں، اوپر ہیں، لہذا تعویذ کا جو اثر اصل میں ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، چاہے کوئی پیدا ہو جائے، چاہے کوئی فوت ہو جائے، تو یہ جو چیز ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب سوال یہ ہے پھر لوگ کیوں کہتے ہیں کہ موت یا زچگی سے اثر ختم ہو گیا؟ اب اس کے دو سبب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب کسی کے ہاں پیدائش ہوتی ہے تو زچگی میں خون اور نفاس ہوتا ہے، جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو غسل دیتے ہیں، ہم اس کو کفن دیتے ہیں، ویسے بھی شرعی طور پہ وہ بندہ ناپاک ہو جاتا ہے، تو اس وقت یعنی انہی دو صورتوں میں تعویذ کا صحیح ادب برقرار نہیں رہ پاتا۔ خون لگنے کا احتمال ہوتا ہے، نجاست کا اثر ہوتا ہے، کپڑوں یا جسم کی حرکت کی وجہ سے تعویذ گرتا یا بھیگ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں لوگ کہتے ہیں کہ اثر ختم ہو گیا، حالانکہ اصل میں ادب کی وجہ سے نئے تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، وگرنہ اس تعویذ کا اثر ختم نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات یہ ہے وہ یہ کہ تعویذ کا مقصد اثر پورا ہو جانا ہے۔ ہم عموماً جب کسی کو تعویذ دیتے ہیں تو ہم اس کو کسی مقصد کے لیے دیتے ہیں، کسی خاص حاجت کے لیے ہم اس کو دیتے ہیں۔ جب ہم نے کسی کو کسی کام کے لیے دیا، اب اس کا وہ کام ہو گیا، اب اس تعویذ کا مقصد ختم ہو گیا، تب اس کا اثر بھی ختم ہو گیا، اب وہ تو آگے اس سے نہیں چل سکتا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو دیا کہ وہ سفر میں جا رہا ہے تو ہم نے کہا کہ یہ تعویذ رکھ لو، تمہاری سفر میں حفاظت ہوگی، اس نے پہلے سفر پورا ہو گیا، تب تعویذ کا اثر ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے نظر بد لگ جاتی ہے تو میں باہر جاتا ہوں وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے اس کو تعویذ دیا، تو جب نظر بد کا احتمال ختم ہو گیا تو تعویذ کا اثر بھی ختم ہو گیا، وہ اس کی ضرورت باقی نہ رہی۔ ایسے ہی بعض دفعہ ہم کسی کو تعویذ دیتے ہیں حمل کی حفاظت کے لیے، تو جب بچہ پیدا ہو گیا تو اس تعویذ کا اثر ختم ہو گیا، وہ اس کی ضرورت ہی ختم ہو گئی، اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ ایسے ہی بعض دفعہ تسہیل ولادت کے لیے، یعنی بچہ آسانی سے پیدا ہونے کے لیے ہم کوئی عمل نقش تعویذ دیتے ہیں، تو اس کا جو وقت ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے، جب وہ کام ہو گیا تو اس کا اثر ہی ختم ہو گیا۔ بعض دفعہ ہم کسی کو تجارت کے لیے، کسی کے نفع کے لیے وغیرہ وغیرہ کے لیے دیتے ہیں، تو جب اس کا کام
ہو گیا تو اس کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ یعنی تعویذ کی مدت ہم خود مقرر کرتے ہیں، تو جب اس کا کام وہ ہو گیا تو اب تعویذ کی مدت ختم ہو گئی۔ ایسے ہی موت یا زچگی جیسے بڑے واقعات میں زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، جہاں سابقہ تعویذ کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ یعنی جب ایک بندہ ماں کے پیٹ میں ہے تو اس کا اور جہان ہے، اب وہ پیدا ہو گیا تو اب وہ دوسرے جہان میں آ گیا، وہ مقصد ختم ہو گیا۔ انسان دنیا میں ہے تو اس کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، جب وہ دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، تو اب وہ ایک نئے جہان میں گیا، لہٰذا اب جہاں جائے گا وہاں کا قانون لاگو ہوگا، جو پہلے والا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اب نیا نقش بنا لیں، نئے مرحلے کے لیے نئی ترتیب چاہیے۔ یہ وجہ روحانی اور حکیمانہ ہے، اور یہ چیز درست ہے، اور اس میں کوئی ایسا ایشو بھی نہیں ہے۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے، اس دوران انسان کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، انسان کے خون میں، پسینے میں، جسم میں، کپڑوں میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، تو لہٰذا تعویذ کا جو کاغذ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے، بعض دفعہ اس کا ادب برقرار نہیں رہتا، تو اس کی وجہ سے اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح جب بندہ کو فوت ہو جاتا ہے، اس کے کپڑے تبدیل ہوتے ہیں، اس کو غسل دیا جاتا ہے، جسم پر پانی ڈالا جاتا ہے، کفن لپیٹا جاتا ہے، تو ان تمام مراحل میں جو تعویذ ہے اس کا کاغذ محفوظ نہیں رہتا، اس کا ادب محفوظ نہیں رہتا، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ تعویذ ہٹا دو اور اس کی جگہ اور ادب کا خیال نہیں رکھا جا سکے گا، اس لیے ہم اگر دوبارہ کریں گے تو پھر ہم کوئی اور تعویذ استعمال کریں گے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ تعویذ کے اثر کا ختم ہونا روحانی مسئلہ نہیں ہے، یہ عملی مسئلہ ہے۔ تعویذ کا جو فیض ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، کاغذ مٹ جانے سے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کاغذ پہ لکھا ہے تو تعویذ کام کرے گا، اگر کاغذ مٹ گیا ہے تو اب وہ کام نہیں کرے گا، کیونکہ اثر تو اللہ کے حکم سے ہونا ہے۔ تو جب اللہ کا حکم ہو تو کاغذ تعویذ نہ بھی ہو تو کام ہو جاتا ہے، جب اللہ کا حکم نہیں ہے تو آپ پوری کتابیں اٹھا کے پھرتے رہیں، آپ کا کام نہیں ہوگا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ تعویذ اثر کبھی بھی نہیں ہوتا، صرف ادب کے مسائل کی وجہ سے دوبارہ لکھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں زچگی یا موت کے بعد تعویذ نیا کر لو، کیونکہ کاغذ کا ادب قائم نہیں رہے گا۔ تو آخری جو بات ہے وہ یہ ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تعویذ کا اثر موت یا زچگی سے ختم نہیں ہوتا، صرف دو وجوہات سے نیا تعویذ بنایا جاتا ہے، ادب کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور دوسرا زندگی کا نیا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ جو گزارشات ہیں یہ پسند آئی ہوں گی، اور آپ ان چیزوں کو ماشاءاللہ پسند کریں گے، اپنی رائے بھی دیں گے، اور اگر آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کے پاس علم ہے، تو بالکل آپ کے پاس حق ہے، اور اگر آپ کا کوئی اس میں کوئی اور سوال ہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب کچھ چیزیں، ابھی ایک سوال ہمارا رہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انسان پر مختلف اثرات ہوتے ہیں، بعض دفعہ جسمانی امراض ہوتی ہیں، بعض دفعہ روحانی امراض ہوتی ہیں، بعض دفعہ جادو جنات کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال میں نے خود اپنے پاس سے کیا ہے۔ یعنی انسان پر جادو، جنات، سایہ، نظر بد، بندش وغیرہ کے اثرات ہوتے ہیں، موت کے بعد یہ اثرات کیسے ختم ہو جاتے ہیں؟ تو یہ سوال میں نے اپنے پاس سے کیا ہے، اور اس کا جواب انشاءاللہ میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ موت کے ساتھ جسم اور روح کے قوانین بدل جاتے ہیں۔ جسی لمحے انسان کا انتقال ہوتا ہے، روح جسم سے جدا ہو جاتی ہے، جسمانی نظام بند ہو جاتا ہے، جسم میں اثرات محسوس کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ جادو، سحر، آسیب، نظر بد، نحوست، یہ سب زندہ انسان کے جسم، دماغ، اعصاب، احساسات اور زندگی کے معاملات پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جب یہ نظام بند ہو جائے تو اثرات کے لیے محل اثر باقی نہیں رہتا، اس لیے پھر وہ چیزیں ہی باقی نہیں رہتی۔ ایسے ہی جادو اور جنات جسم سے متعلق ہوتے ہیں، روح سے نہیں۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے، یعنی جنات جسم سے لپٹتے ہیں، جادو جسم، ذہن، خون اور اعصاب پر اثر کرتا ہے، بندش زندگی کے معاملات پر ہوتی ہے۔ اسلامی روحانیات کا اصول ہے، سحر یعنی جادو جسمانی کیفیت ہے، روحانی نہیں ہے، لہذا جب جسم ہی ختم ہو گیا
تو جادو یا جن کا تعلق بھی خود بخود ہی ختم ہو گیا۔ اور اس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کی ہمارے پاس شہادت بھی ہے، یعنی قرآن پاک کی آیات کا یہ مفہوم ہے کہ شیطان موت کے بعد شیطان کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا، موت کے بعد جنات کسی کے اوپر تسلط جما نہیں سکتے، اور مرنے کے بعد کسی کے اوپر جادو اثر نہیں کرتا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی تمام آزمائشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے موت تمام دنیاوی اثرات کے خاتمے کا دروازہ ہے۔ جب انسان اس دروازے میں داخل ہو گیا تو دنیا کے تمام اثرات مصائب اس کے ختم ہو گئے۔ جنات کا تعلق جسمانی توانائی سے ہوتا ہے، موت کے بعد یہ توانائی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کے اندر 3 قسم کی قوتیں ہیں، طبعی قوت یعنی اس کا جسم، نفسانی قوت یعنی احساسات، روحانی قوت یعنی انسان کی روح۔ جنات اور سحر طبعی اور نفسانی قوتوں پر اثر کرتے ہیں، روح پر نہیں۔ موت میں جسم مٹی ہو جاتا ہے، نفس احساسات ختم ہو جاتے ہیں، اعصاب، خون، ہارمون، دماغ سب غیر فعال ہو جاتے ہیں، لہذا اثرات کا میل ہی باقی نہیں رہتا تو اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جادو یا اثرات قبر میں ساتھ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو انسان کی روح کو نہیں پکڑ سکتا، اثرات روح کے ساتھ قبر میں نہیں جاتے، کسی مردے پر جادو نہیں چل سکتا، کسی مردے پر نظر بد یا جن کا سایہ قائم نہیں رہتا، یہ سب دنیاوی ہیں، اخروی نہیں ہیں۔ اگر کوئی شخص جادو یا آسیب کے ساتھ فوت ہو جائے تو کیا وہ عذاب میں جاتا ہے؟ نہیں، جادو بیماری ہے، گناہ نہیں ہے، جنات کا سایہ آزمائش ہے، جرم نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اللہ اس شخص سے اس آزمائش کو ہٹا دیتا ہے، اور اگر وہ صبر سے گزرتا رہا ہو تو اللہ اسے اس تکلیف پر اجر دیتا ہے، بالکل ویسے جیسے کسی مریض کو بیماری پر اجر ملتا ہے۔ اب ان تمام چیزوں کا خلاصہ کیا ہے کہ موت کے بعد جادو، جن، سایہ، بندش، نظر بد سب ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جسم ختم، اثرات کا مرکز ختم، روح جسم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ جنات جسم سے جڑے ہوتے ہیں، روح سے نہیں۔ جادو دنیاوی معاملہ ہے، موت کے ساتھ دنیا کے امتحانات ختم۔ قبر میں روح اللہ کے حکم کے تابع ہوتی ہے، کسی جادو کے تابع نہیں ہوتی۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ ان چیزوں کو پسند کریں گے، اور مجھے اپنی دعا میں خصوصی طور پہ آپ یاد رکھیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنا مجھے وقت دیا، تقریباً 27 منٹ یعنی 28 منٹ کی یہ میری ویڈیو بن گئی ہے، لیکن اس میں کہہ لیں میں نے ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں میں نے چھوڑ دی ہیں۔ میرے پاس اس موضوع کے اوپر بولنے کے لیے اور بھی بہت سارا وقت تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ میں نے آپ کا 1 سیکنڈ بھی ضائع کیا ہوگا۔ یعنی اگر آپ 1 سیکنڈ بات کو سنیں گے تو ہر لمحے آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نئی اور ایسی بہترین معلومات ملیں گی، یقیناً جو آپ چاہتے ہوں گے۔ جزاک اللہ خیراً۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔